مکروہ روزوں کا بیان۔ مکروہ روزوں کے بشمول نیروز اور مہرجان کا روزہ ہے جو اکیلا رکھا جائے بغیر اس کے کہ ان روزوں سے پہلے یا بعد میں کچھ اور روزے نہ ملائے گئے ہوں۔ البتہ اگر کوئی شخص کسی خاص دن کا روزہ رکھتا چلا آئے ہے اور مثلاً اسی دن نوروز واقع ہوا تو ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس دن کا روزہ مکروہ نہیں ہے۔ شافعیہ کا کہنا ہے کہ ان دنوں کا روزہ مطلقاً مکروہ نہیں ہے، صرف جمعہ کے دن اکیلا روزہ رکھنا مکروہ ہے، اس طرح صرف ہفتہ کے دن کا تنہا روزہ مکروہ ہے۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ صرف جمعہ کے دن یا کسی اور متعین دن کا روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے، ماہ رمضان کے 1 یا 2 دن پہلے سے روزہ رکھنا مکروہ ہے، لیکن حنفی اور مالکیہ کے نزدیک اس سے زیادہ پہلے سے روزہ رکھا جائے تو مکروہ نہیں ہے، مگر وہ صرف اس صورت میں ہے جب کہ ماہ رمضان کے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھا جائے۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسی طرح شعبان کے نصف آخر میں روزہ رکھنا حرام ہے، بشرطے کہ پیشتر سے مسلسل روزہ نہ چلا آ رہا ہو، اور یہ کہ کوئی امر نصف آخر شعبان میں روزے کا متقاضی نہ ہو، مثلاً منت مان رکھی ہو یا عادت ہو۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ مکروہ روزے کی 2 قسمیں ہیں، ایک مکروہ تحریمی جیسے ایام عیدین و تشریق کے روزے، اگر ان ایام میں روزہ رکھ لیا گیا تو روزہ ہو جائے گا لیکن گناہ ہوگا، اگر اس دن روزہ رکھ کر توڑ دیا تو اس کی قضا واجب نہیں ہے۔ دوم وہ روزے جو مکروہ تنزیہ ہیں، ان میں یوم عاشورہ کا روزہ ہے جس کے ساتھ 9 یا 11ویں تاریخ کا روزہ نہ ملایا گیا ہو۔ یوم نوروز اور یوم مہرجان کا روزہ بھی مکروہ ہے بشرطے کہ یہ اس روز واقع نہ ہو جس روز کوئی شخص پہلے سے روزہ رکھتا چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح دائمی روزہ مکروہ ہے جس سے جسمانی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے۔ چپ روزہ بھی اس طرح مکروہ ہے، یعنی روزہ رکھ کر کوئی بات نہ کی جائے۔ اس طرح صوم و سال بھی مکروہ ہے، یعنی مسلسل رات دن کے اندر نواقع صوم سے باز رہنا۔ کسی عورت کا اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا مکروہ ہے، البتہ اگر خاوند مریض ہو یا روزہ دار ہو یا حج یا عمرہ کا احرام باندھ رکھا ہو تو بلا اجازت بھی رکھ سکتی ہے۔ مسافر کو بھی روزہ رکھنا مکروہ ہے اس حالت میں کہ وہ روزہ اس پر شاق یعنی مشکل ہو۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ ایام نہر کے چوتھے دن کا روزہ مکروہ ہے۔ اس حکم سے حج قران اور حج تمتع کرنے والا اور وہ شخص جس پر حج یا عمرہ میں کسی کمی کے لاحق ہونے کے باعث قربانی دینا لازم ہو گیا وہ مستثنیٰ ہے۔ اگر کوئی شخص ایام نہر کے چوتھے دن نفلی روزہ رکھ لے تو خیر روزہ ہو جائے گا، اگر قصداً اس کو توڑ دیا اور اس کے توڑنے کا مقصد امر ممنوع سے بچنا نہیں تھا تو اس کی قضا واجب ہے۔ اگر کسی نے اس دن کے روزے کی منت مان لی تو روزہ رکھنا لازم ہو جائے گا، کیونکہ روزہ بذات خود ایک عبادت ہے اور عبادت کی منت مانی جائے تو وہ واجب ہو جاتی ہے۔ لگاتار مسلسل روزہ رکھنا اس کے لیے جسے روزے سے کمزوری لاحق ہو مکروہ ہے، کیونکہ صحت کا خیال روزے سے بہتر عمل ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، کیونکہ وہ دن روز عید کے مشابہ ہے۔ وہ شخص جس پر کوئی روزہ واجب ہو، مثلاً قضاء کا روزہ، اس کو نفلی روزہ مکروہ ہے۔ میزبان کی اجازت کے بغیر مہمان کا روزہ رکھ لینا مکروہ ہے۔ عورت کا اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس طرح صوم و سال یعنی بغیر افطار کیے رات دن کا روزہ رکھ لینا حرام ہے۔ مسافر کا روزہ رکھنا بنسبت نہ رکھنے کے بہتر ہے، بشرطے کہ روزہ رکھنا اسے شاق نہ ہو، ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ مریض، مسافر، حاملہ عورت، دودھ پلانے والی اور عمر رسیدہ بوڑھے کو اگر سخت مشقت میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو تو روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اگر ترک غذا کے باعث جان کا ضرر یا کسی عضو کے ناکارہ ہو جانے کا اندیشہ ہو تو روزہ حرام ہے۔ محض جمعہ، ہفتہ یا اتوار کے دن کا اکیلا روزہ مکروہ ہے، بشرطے کہ اس دن کے روزے کا کوئی اور خاص سبب نہ ہو۔ اگر کسی اور وجہ سے روزہ رکھا تو مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وہ دن اس روز واقع ہو جس میں روزہ رکھنے کی عادت ہے یا وہ دن اس کے روزے میں آ گیا تب بھی مکروہ نہ ہوگا۔ اسی طرح صوم دہر یعنی دائمی روزہ مکروہ ہے۔ نیز کسی فرض روزے کی قضا واجب ہوتے ہوئے نفلی روزہ رکھنا مکروہ ہے، کیونکہ فرض کی ادائیگی نفل سے زیادہ ضروری ہے۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ صیام و سال مکروہ ہے، یعنی 2 دن تک بغیر افطار کے روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ یہ کراہت ایک آدھ کھجور وغیرہ کھا لینے سے جاتی رہتی ہے۔ نیز صرف ماہ رجب کو روزے کے لیے مخصوص کر لینا مکروہ ہے۔